السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہمارے چینل بلیک میجک اور روحانیت میں۔ تو دوستو، آج میں بات کرنے والا ہوں ہنومان کے عمل کے متعلق۔ دوستو، آپ جانتے ہوں گے ہنومان ہندوؤں کا ایک دیوتا ہے اور ہندوؤں کے ہاں ہنومان کے عمل کافی زیادہ مشہور ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آج میں جو عمل بتانے لگا ہوں وہ عمل کوئی بھی مسلمان کر سکتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ جائے کہ جتنے بھی ہندوؤں کے دیوتا اور یا دیویا وغیرہ ہے، یہ دراصل جنات کی ہی ایک قسم ہے اور جنات کی ایک کمزور مخلوق ہے۔ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح باقی مخلوقات کو اپنے بندوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ جل جلالہ نے اسے بھی اپنے بندوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ جنات کی ایک کمزور قسم کی مخلوق ہے اور اللہ کے بندوں سے بہت زیادہ، خاص کر مسلمانوں سے تو بہت زیادہ ہی ڈرتے ہیں۔ لہٰذا اس کے جو صحیح عمل ہے، وہ عمل جو بھی کرے گا اسے 100% نہ صرف کامیابی ہوگی، بلکہ اس عمل سے وہ ان سے ہر طرح کا کام بھی لے سکتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے ان کو جو ہے ایک مخلوق بلکہ اپنا ایک غلام سمجھ کر ان کو حاضر کرنا ہے، ان کو تابع کرنا ہے اور ان سے اپنا کام لینا ہے۔ دوستو، ہنومان کے دو عمل ہیں، ایک اس کو حاضر کرنے کا اور ایک اس سے بغیر حاضر کیے کام لینا، جدائی اور محبت کے کاموں میں۔ تو اس طرح آج میں جو عمل بتانے لگا ہوں وہ میں یہی بتانے لگا ہوں کہ آپ کس طریقے سے ہنومان سے محبت اور جدائی کے کام لے سکتے ہیں۔ اس کو حاضر کرنے کا عمل انشاءاللہ میں پھر کبھی بتا دوں گا۔ تو چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے جو ہے اس عمل کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے جو ہے اس کو 1008 مرتبہ اس عمل کو جو ہے آپ نے دریا کے کنارے بیٹھ کر پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو ہے آپ نے ایک پیالے میں جو ہے اپنے پاس جو کوئی برتن ہو اس میں اپنے پاس گلاب کے پھول رکھنے ہیں، 7 قسم کے اپنے لڈو رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے جو ہے عمل کرنے کے بعد اس کو جو ہے یہ جو پھول ہے ان کو اور یہ جو لڈو ہے ان کو آپ نے جو ہے دریا میں بہا دینا ہے۔ تو دوستو، اس طرح اس عمل کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ جب بھی اس عمل کو کرنا چاہے اس سے آپ کام لے سکتے ہیں۔ صرف آپ 108 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی کام ہوگا، آپ کا کام ہنومان بخوشی کر دے گا۔ تو انشاءاللہ جو بھی کام ہوگا، چاہے جائز ہوگا ناجائز ہوگا، تمام کام کرنے کا یہ پابند ہوگا۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب۔ منتر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ ہاتھ میں ڈنڈا، منہ میں پان، آیا ہے ہنومان۔ ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے۔ ہاتھ میں ڈنڈا، منہ میں پان، آیا ہے ہنومان۔ لے لے اس کی جان، کر دے مہربان، بے حق کے یا قہارو یا قہارو یا قہارو، ٹھیک ہے؟ ہاتھ میں ڈنڈا، منہ میں پان، آیا ہے ہنومان۔ لے اس دی جان، کر دے مہربان، بے حق کے یا قہارو یا قہارو یا قہارو، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ نے یہاں پر پڑھنا ہے، لے دے اس کی جان، تو یہاں پر آپ نے فلاں بن فلاں پڑھ کے جس کو جو ہے آپ نے تسخیر کرنا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے کہنا ہے، لے لے اس کی جان، فلاں بن فلاں کی، کر دے مہربان، بے حق کے یا قہارو یا قہارو یا قہارو۔ تو دوستو، اس طریقے سے آپ اس کو 108 مرتبہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ جیسا بھی کام ہوگا 3 دن کے اندر آپ کا جائز ناجائز تمام کام اس عمل سے ہو جائیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو آج کا عمل سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے پرسنل میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔
دوستو، چونکہ یہ جو عمل ہے اس عمل کے دوران کوئی حصار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ حصار کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے ہنومان کی جو عمل ہے وہ آپ کا کام بھی شاید نہ ہو، اور اس کی حاضری کے عمل میں بھی حصار نہیں ہے۔ اگر حصار کرو گے تو اس کی حاضری بھی نہیں ہوگی۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو آج کا عمل پسند بھی آیا ہوگا اور سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔